TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9102 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,26,848 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9102 ہو گئی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 62,056 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,750 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 41,813 تک جا پہنچی ہے۔ صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,803 ہے۔ البرٹا میں 13,318 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 237 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 5,372 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 204 ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے دورہ بیروت کے موقع پر کہا کہ 4 اگست کو ہونے والے دھماکے کی تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے اس کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے کی تحقیقات میں تعاون کرنے کی پیشکش کی ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے دورہ بیروت کے موقع پر کہا کہ 4 اگست کو ہونے والے دھماکے کی تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے اس کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے لبنانی صدر سے ملاقات کے بعد کہا کہ آٹوا شرائط کے تحت مدد کرنے کے لیے تیار ہے، جس کی تفصیل بعد میں بتائی جائے گی۔ ان شرائط کی کوئی تفصیل جاری نہیں کی گئی۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ لبنانی عوام توقع رکھتے ہیں کہ اگر کینیڈا تحقیقات میں حصہ لیتا ہے تو قابل اعتماد اور شفاف تحقیقات ہوں گی اور انصاف کے حصول کے لیے کام کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ لبنان کو اب ایسی حکومت تشکیل دینی چاہیے جو طویل عرصے سے عوام کی جانب سے مطالبے کی جانے والی اصلاحات نافذ کرے اور بدعنوانی کے خلاف جنگ لڑ سکے۔ واضح رہے کہ بیروت دھماکے میں کم از کم 180 افراد ہلاک اور 6,000 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ اونٹاریو حکومت نے اسکولوں میں کرونا وائرس کے پھیلنے کی صورت میں امکانی انتظامات کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹیریو کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں بچوں کے لیے کچھ مہینے مشکل ہوں گے، لیکن ہم والدین کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے بچے محفوظ رہیں گے۔ اونٹیریو حکومت نے اسکولوں میں کرونا وائرس کے پھیلنے کی صورت میں امکانی انتظامات کی تفصیلات جاری کر دی، جس میں ایسی صورتحال کی وضاحت کی گئی ہے جس کے تحت مخصوص طلباء کو گھر بھیج دیا جائے گا اور کورونا کے مثبت کیسز کی صورت میں پورے اسکول بند کر دیے جائیں گے۔ اس حکمت عملی میں ایک طبقاتی جماعت کے تمام ممبروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ گروپ میں کسی ایک مثبت معاملے کے نتیجے میں خود کو الگ تھلگ بھیجیں۔ اگر مقامی پبلک ہیلتھ یونٹ کو ممکنہ وسیع پیمانے پر پھیلاؤ کے ثبوت مل جاتے ہیں تو پورے اسکول کو بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ مقامی حکام کی ثوابدید پر ہوگا اور کسی خاص نوعیت کے کیس یا ان کی تعداد پر انحصار نہیں ہوگا۔ سلما لاکھانی البرٹا کی پہلی مسلمان لیفٹیننٹ گورنر بن گئی ہیں۔ حلف اٹھانے کے بعد لاکھانی نے تقریب کے دوران اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا آنے کے اپنے تجربات شیئر کیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سلما لاکھانی البرٹا کی پہلی مسلمان لیفٹیننٹ گورنر بن گئی ہیں۔ حلف اٹھانے کے بعد لاکھانی نے تقریر کے دوران اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا آنے کے اپنے تجربات شیئر کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس صوبے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھنا چاہیے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ تمام البرٹن اپنی پوری صلاحیت حاصل کرنے اور اس کا احساس دلانے کے قابل ہوں۔ آئیے ہم ایک ایسے صوبے کے اقدار کو برقرار رکھنے کا عہد کریں جو ہر ایک کو آگے لے جائے۔ صوبے کے پریمیئر جیسن کینی نے کہا کہ ان کی حکومت لاکھانی کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ سال 2005 میں لاکھانی کو صوبے میں نمایاں کامیابیوں پر البرٹا 100 سالہ میڈل سے نوازا گیا۔ 2012 میں انہیں کینیڈا میں ملکہ الزبتھ دوم کی جانب سے ڈائمنڈ جوبلی میڈل اعزازی خدمت سے نوازا گیا۔ سلما لاکھانی کینیڈا کی تاریخ میں پہلی مسلمان ہیں جنہوں نے نائب ریجنل پوزیشن پر خدمات انجام دیں۔ وہ یوگنڈا کے علاقے کمپلا میں پیدا ہوئی اور وہیں ان کی پرورش ہوئی۔ انہوں نے مانچسٹر یونیورسٹی سے کلینیکل بائیو کیمسٹری میں آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ لاکھانی 40 سال سے زیادہ عرصے سے ایڈمنٹن میں رہائش پذیر ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں آ گئے تو وہ امریکی خواب چکنا چور کر دیں گے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ان کے مخالفین امریکی عظمت کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
وائٹ ہاؤس میں ریپبلکنز نیشنل کنونشن میں صدر ٹرمپ نے اختتامی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت جلد وائرس کو کچل دیں گے۔ جو بائیڈن امریکی عظمت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ کنونشن کے آخر میں آتش بازی اور محفل موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس میں ریپبلکنز نیشنل کنونشن میں شرکت کے لیے صدر ٹرمپ، خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے ساتھ آئیں تو پارٹی ارکان نے ان کا استقبال کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اختتامی خطاب میں صدارت کی دوسری مدت کے لیے نامزدگی باقاعدہ قبول کر لی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں آ گئے تو وہ امریکی خواب چکنا چور کر دیں گے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ان کے مخالفین امریکی عظمت کے لیے تباہ کن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت جلد کورونا وائرس کو کچل دیں گے۔ امریکی صدر کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن کو تبدیل کر دیا۔ کنونشن کے آخر میں آتش بازی اور محفل موسیقی کا اہتمام بھی کیا گیا، جبکہ کنونشن میں ٹرمپ فیملی کے علاوہ دیگر اہم پارٹی ارکان نے شرکت کی۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کی موذی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خونخوار پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,46,35,518 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 8,35,679 ہو گئیں۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1,84,803 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 60,48,317 ہو چکی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے، جہاں کرونا سے 61,725 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 33,92,295 ہو گئی۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 16,804 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 9,75,576 ہو چکی ہے۔ ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 21,137 ہو گئی، جبکہ کورونا کے کل کیسز 3,67,796 ہو گئے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 3,785 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,11,855 تک جا پہنچی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔